السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 121/3 سورۃ الشورى، پارہ نمبر 25۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، اوحینا ہم نے وحی کی ہے، الیک آپ کی طرف، قرآنًا عربیًا اس عربی قرآن کی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو، یعنی ساری بستیوں کے مرکز کو، وَمَنْ حَوْلَهَا اور ان کو بھی جو اس بستیوں کی ماں کے آس پاس دیگر بستیاں ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور تاکہ آپ ڈرائیں ان کو اکٹھا ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنۃ ایک گروہ وہ جنت میں ہے، وفریق فی السعیر اور ایک گروہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اپنے پیارے پیغمبر، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار پیغمبر، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، بہتر و برتر پیغمبر، سید الاولین والآخرین
امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر اور دیگر رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اپنا کلام اتارا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھی وحی نازل فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھی وحی نازل فرمائی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے، فرمایا کہ قرآناً عربیاً، قرآناً عربیاً، عربی قرآن کی اللہ نے وحی نازل فرمائی، عربی قرآن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ عربی قرآن۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ عربی زبان ہے، اور یہ عربی زبان جو ہے یہ ساری زبانوں میں سے سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت اور بلاغت رکھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ کتنی 5 یا 6 زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہیں، میں، ہم، وہ، تو اور تم، یہی ہے نا ضمیریں۔ لیکن یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر 14 ضمیریں ہیں، 14 ضمیریں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحن، 14 ضمیریں۔ یعنی اتنی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ عربی زبان جو ہے یہ یعنی ہمارے دین کی اصل اور بنیادی زبان ہے، ہمارے دین کی اصل اور بنیادی زبان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان چاہے انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، سوڈان کا رہنے والا ہو، جاپان کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، لیکن جب آذان دے گا تو کس زبان میں، اقامت کہے گا تو کس زبان میں، نماز پڑھے گا تو
یعنی ہماری جو دین کی شریعت کی جو اصل اور بنیادی زبان ہے وہ کیا ہے؟ عربی زبان۔ قبر کے اندر جب سوال جواب ہونے ہیں وہ بھی عربی میں، اور جنت کے اندر جو زبان بولی جائے گی وہ بھی کون سی؟ عربی۔ لسان اہل الجنت العربیۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس قرآن کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ کون سی ہے؟ قرآناً عربیہ، قرآناً عربیہ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے سنا ہے وہ مولانا رومی جو ہے، مولانا رومی، ان کی ایک مثنوی ہے، مثنوی مولانا رومی کے نام سے، اور یہ فارسی زبان میں۔ اور بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ فارسی قرآن ہے، یہ عربی قرآن ہے، وہ فارسی قرآن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر قرآن کے مقابلے میں ایک اور قرآن کھڑا کر دیا کہ یہ عربی قرآن ہے، وہ فارسی قرآن۔ سارے مشرکین مکہ وہ تو اس قرآن کے مقابلے کی ایک صورت نہ لا سکے، اور انہوں نے پورا وہ مولانا رومی کا جو مثنوی ہے اس کی، اور اس کو لا کر رکھ دیا، کہا یہ قرآن ہے، اور یہ البتہ زبان اس کی فارسی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کی جو عربی زبان میں ہے، جو عربی زبان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہے، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو، اس کا نام ہے الہدایہ۔ کیا نام ہے؟ الہدایہ۔ اور یہ فقہ حنفی کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے، سب سے چوٹی کی کتاب۔ جس طرح ہم احادیث میں سب سے زیادہ مرتبے والی حدیث کی کتاب کس کو سمجھتے ہیں؟ بخاری شریف کو، سمجھے نا؟ اور فقہ حنفی کے اندر سب سے چوٹی کی جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ الہدایہ۔ اور یہ جو رافضی ہیں اہل تشیع، ان کی جو فقہ جعفریہ ہے اس کے اندر جو سب سے چوٹی کی کتاب ہے وہ اصول کافی ہے، اصول کافی۔ یہ سب سے ان کو زیادہ مرتبہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں احادیث میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ کتاب بخاری شریف، تو وہ الہدایہ۔ الہدایہ کی 2 جلدیں ہیں۔ کتنی؟ 2 جلدیں۔ ایک کا نام ہے الہدایہ اولین، اور دوسری کا نام ہے الہدایہ اخیرین۔ یہ 2 اس کی جلدیں ہیں۔ یہ جو الہدایہ اخیرین ہے نا، اس کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، مقدمہ سمجھتے ہیں پیش لفظ، جو شروع کے اندر وہ ایک مقدمہ پیش لفظ دباچہ یہ لکھا جاتا ہے، اس کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الہدایۃ کالقرآن، الہدایۃ کالقرآن۔ بھئی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ یہ ہدایہ جو ہے یہ قرآن کی طرح ہے، کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تو اس سے پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں اور ان کی ضرورت نہیں رہی، تو اب اسی طرح یہ جو ہدایہ ہے اب اس کے لکھے جانے کے بعد
اب باقی ساری فقہ کی کتابیں منسوخ ہیں، اب اور کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی اس لیے کہا الہدایۃ کالقرآن۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو اصل قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں۔ اچھا، وحی جو ہوتی ہے اس کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی۔ وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی۔ وحی جلی یہ قرآن کو کہا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ جناب جبریل تشریف لاتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ قرآن کی وحی اتارتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ ساری ریکارڈ ہوتی جاتی، اس کی ریکارڈنگ ہوتی جاتی، اور وہ ساری کی ساری وحی، کبھی کبھی تو بڑی بڑی لمبی صورتیں وحی کی شکل میں آ جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اول تا آخر سارا کچھ یاد ہو جاتا، کوئی شے نہیں بھولتی۔ تو اس کو کہتے ہیں وحی جلی، یعنی جو جبریل لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں اپنے صحابہ کو بلا کر 40 کاتب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اللہ کے نبی فوراً لکھوا دیتے۔ اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی خفی، خفی کا معنی پوشیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں ایک بات ڈال دیتا تھا، اور جو دل میں بات اللہ ڈال دیتا تھا بس اس کو کہتے تھے وحی خفی۔ تو قرآن وحی جلی ہے اور حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی خفی ہے۔ قرآن کا ایک اور بھی نام ہے، قرآن وحی مطلوب ہے، اور حدیث جو ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب کا معنی کہ وہ وحی جس کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوب کا معنی کہ وہ وحی جو ہے تو اللہ کی طرف سے وحی، لیکن اس کی نمازوں میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ تو بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ قرآن کا اور حدیث میں پہلا فرق کیا ہے وحی ہونے کے اعتبار سے، کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ لیکن دین ہونے میں، شریعت ہونے میں، حجت ہونے میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں۔ جو فرق ہے وہ میں نے بتا دیے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کی جو عربی زبان میں ہے، تو اب جب اللہ نے واضح کہہ دیا قرآن کی جو عربی زبان میں ہے، تو پھر اس وحی سے وحی جلی مراد ہے یا وحی خفی مراد ہے؟ پھر اس وحی سے وحی مطلوب مراد ہے یا وحی غیر مطلوب مراد ہے؟ وحی مطلوب، غیر مطلوب یہاں مراد نہیں ہے۔ فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو، بستیوں کی ماں کو۔ یہ سمجھ آئی نا؟ یہ ماں کا جو لفظ ہے نا، یہ اس معنی میں نہیں جو ہم کہتے ہیں ماں باپ بہن بھائی، یہ وہ معنی نہیں ہے، سمجھے نا؟ مطلب یہ ہے کہ بستیوں کی ماں کو، یعنی ساری بستیوں کے مرکز اور محور کو۔ ساری دنیا کے اندر یہ جو مکہ ہے یہ پوری زمین کے سینٹر میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ بالکل سینٹر میں۔
یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بچے جو جیومیٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہے نا، وہ ایک پرکار رکھتے ہیں، پرکار، تو پھر ایسے نا وہ رکھ کر ایسے دائرہ لگاتے ہیں، سمجھے نا، گھماتے ہیں. تو ایسے سمجھیں کہ اگر وہ پرکار جو ہے نا بیت اللہ پہ رکھی جائے تو ساری زمین کے ارد گرد یہ دائرہ لگے گا، یہ بالکل سینٹر میں ہے. اور ابن حبان کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسمان کا کعبہ ہے نا بیت المعمور، وہ بالکل اس کے اوپر ہے، وہ بالکل اس کے اوپر ہے. اور علماء سمجھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر بالفرض یعنی اگر اس بیت المعمور کو اوپر سے ایسے گرا دیا جائے نا، وہ سیدھا آ کر کس پہ گرے گا؟ بیت اللہ پر گرے گا. یعنی بالکل بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ اس کی ڈائریکشن ہے. تو فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو، یعنی بستیوں کے مرکز کو، اور پوری دنیا کے جتنے شہر ہیں، جتنے علاقے ہیں، ان سارے علاقوں کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، جو سینٹر ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مکہ. بات سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا گیا، وہ کون سا گھر ہے؟ للذی ببکۃ، یقیناً وہ گھر ہے کہ جو مکہ میں ہے. جو کہاں ہے؟ مکہ میں. اس مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں، یعنی میم کی جگہ اگر با لگا لیں یعنی بکہ، تو یہ بھی اس کا ایک نام ہے. یقیناً وہ گھر ہے جو کہاں ہے؟ مکہ میں. فرمایا کہ یہ جو مکہ میں شہر ہے یعنی کہ گھر ہے نا، یہ یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ رشد و ہدایت کا مرکز. ساری دنیا کے لیے سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. یعنی یہ بیت اللہ جو ہے، تو بیت اللہ جو ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی نوجوان بیوی سیدہ ہاجرہ کو اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر گئے، جہاں اب بیت اللہ آباد ہے، یہاں وہ چھوڑ کر گئے. اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ کر آئیں؟ وہاں چھوڑ کر آئیں جہاں ہمارا گھر ہے، وہاں چھوڑ کر آئیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام گئے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اور اپنے بچے کو جب وہاں پر پہنچے نا، تو اللہ کی طرف سے ایک یہ بھی حکم تھا کہ آپ نے نا بیوی اور بچے کو چھوڑنا ہے تو آپ نے نا وہاں چھوڑتے وقت، واپس آتے وقت اپنی بیوی سے کوئی بات بھی نہیں کرنی.
تو یہ دیکھو ایک کیسی بات بھی نہیں کرنی، بس چھوڑ کے آ جانا۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچے، ان کو چھوڑا، واپس آنے لگے تو وہ بیوی بار بار ایسے آگے آ کر پوچھتی ہے کہ سر کے تاج آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو بتائیں، ہمارا کوئی قصور، ہمارا کوئی کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس چھوڑ کے جا رہے ہیں واپس۔ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ بیوی بڑی دانا تھی، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے کہا کہ میرا خامند جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کے نہ جا رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنا سوال بدلا، انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا بتا دیں کہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے پھر بھی زبان نہیں کھولی، اس وقت بھی صرف اپنے سر کو اس بات میں ہلا دیا اوپر سے نیچے جیسے اشارہ۔ تو اب سیدہ ہاجرہ سمجھ گئیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ اس وقت کہتی ہیں اچھا اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایسی صابرہ اور ایسی متوکلہ بیوی کہ انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو جس وقت وہ چھوڑ کر چلے گئے، جتنی کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئی، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب بیچارہ بچہ جو ہے بھلک رہا ہے، رو رہا ہے، اور سیدہ ہاجرہ کو بھی دودھ نہیں آ رہا، بڑی پریشانی بڑی پریشانی۔ اب کیا کریں؟ تو پتہ ہے نا وہ پھر صفا پر گئیں، پھر مروہ پر گئیں، پھر صفا پر آئیں، پھر مروہ پر آئیں، اور یہ 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں چکر مروہ پہ پہنچی تو اس وقت دیکھا کہ جہاں اسماعیل تھے نا تو وہاں سے پانی نکل رہا ہے، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ اب وہاں سے بھاگتی بھاگتی واپس آئیں، اور وہ جو پانی نکل رہا تھا اس کے ارد گرد کنارہ سا بنانے لگ گئی، منڈیر بنانے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اسماعیل پر کہ انہوں نے اس زمزم کنویں کے ارد گرد وہ ایک منڈیر بنانی شروع کر دی۔ اگر وہ منڈیر نہ بناتی، اگر اس کے گرد کنارہ نہ بناتی، اس کے گرد بند نہ بناتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چشمہ پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ انہوں نے وہ منڈیر بنانی شروع کر دی، وہ پانی وہیں رک گیا۔ جب وہ بن گئے نا تو انہوں نے پھر وہاں سے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اب ان کے اپنے دودھ اترا، اور پھر انہوں نے دودھ اپنے بیٹے اسماعیل کو پلایا، کچھ حوصلہ ہوا، تسلی ہوئی، اور اس کے بعد وہاں فرشتہ آیا، جناب جبریل انسانی شکل میں کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جہاں اس وقت تیرا یہ بیٹا ہے نا اور جہاں تو ہے یہ بالکل ساتھ جو ابھری ہوئی جگہ ہے، یعنی ایک چٹان کی شکل میں ابھری ہوئی جگہ، تو اس جگہ اللہ کا گھر تھا، اور اس اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرے گا اس بچے کا باپ اور یہ بچہ خود، یہ دونوں باپ بیٹا اس گھر کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس کا مطلب کہ یہ گھر پہلے بھی یہاں موجود تھا، لیکن آندھیوں سے طوفانوں سے وہ گھر یعنی کافی حد تک مسمار ہو چکا تھا۔ تو کہتا ہے وہ فرشتہ کہ یہاں پاس اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کو کون تعمیر کرے گا؟ یہ بچہ اور اس بچے کا باپ۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا بڑی مطمئن ہو گئی، بڑا حوصلہ ملا، اچھا پھر تو ماشاءاللہ اچھا ہوگا، میرا بیٹا یہ گھر تعمیر کرے گا اور اس کا باپ یعنی میرا خامد۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ام القری بستی مکہ ہے، اس کا
سب سے پہلا اعزاز یہ ہے، سب سے پہلا اعزاز کہ اس مکہ کے اندر اللہ کا وہ پہلا گھر موجود ہے جو اس زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ ایک اس کا اعزاز یہ ہے، اور اس مکہ کا ایک اور بہت بڑا اعزاز وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو آپ مکہ سے باہر نکلے تو اس وقت مکہ کی آبادی سے نکل کر ایک جگہ تھی جس کا نام حزورہ تھا۔ اب تو خیر نام بدل چکے ہیں، وہاں حزورہ ایک جگہ کا نام تھا۔ وہاں آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے مکہ کی طرف منہ کر کے اپنا چہرہ انور کر کے نا، تو آپ نے اس وقت یہ کلمات کہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ انکے لخیر ارض اللہ واحب بلاد اللہ الاللہ، کہ اے مکہ ساری اللہ کی زمین میں سے تو سب سے زیادہ بہتر ہے اور تو سب سے زیادہ اللہ کا محبوب یعنی کہ شہر ہے، اور اگر مجھے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، ما خرجت منکا، میں کبھی بھی آپ سے نہ نکلتا، میں تو مجبور ہو کر یہاں سے نکل، میں کیا ہو کے نکل رہا ہوں جی، میں تو مجبور ہو کے نکل رہا ہوں، مجھے یہاں کے رہنے والوں نے نکلنے پہ کیا کر دیا ہے؟ مجبور کر دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ جو مجبور ہو وہ مختار کل ہوتا ہے، جو مجبور جو ہو جائے تو وہ مختار کل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی اللہ کے مجبور بندوں میں سے ایک بندے تھے، اللہ کے بے بس بندوں میں سے ایک بندے تھے، اللہ کے لاچار بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ وہ مختار کل نہ تھے، وہ ہر چیز پہ قادر نہ تھے، وہ جو چاہے سو کر سکتے نہ تھے۔ اللہ نے ان کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ وہ کونوں مکان کا اختیار رکھتے ہوں، وہ ہر سیاہ اور سفید پر اختیار رکھتے ہوں، جس کو چاہتے ہوں وہ رزق دیتے ہوں، جس کو چاہتے ہوں جس کا کر نہ۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جیسے باقی انسان مجبور ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ بھی مجبور تھے۔ تو کہا کہ اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حدیث میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب شہر کس شہر کو قرار دیا؟ مکہ۔ مکہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب شہر ہے، سمجھے نا؟ بعض لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے الحمدللہ ہمیں تو مکہ سے بھی محبت ہے، ہمیں تو مدینے سے بھی محبت ہے، سمجھے نا؟ ہمیں تو مکہ سے بھی محبت ہے اور ہمیں تو دونوں سے محبت ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ساری جو اپنی ترجیحات ہیں وہ مدینے کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ بس ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بس جی مدینے جائیں، مدینے کسی طرح چلے جائیں، مدینہ ہی بس ان کے ہاں سارا کچھ ہے۔ لیکن یہ سوچ، یہ عقیدہ یہ غلط ہے کہ لوگ اگر صرف مدینہ مدینہ کرتے رہے، آج نہیں تو کل مدینہ، چل مدینہ ور مدینہ، بس مدینہ 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 مدینہ، السلام علیکم مدینہ، وعلیکم السلام مدینہ۔ سلام لیں گے تو کیسے؟ السلام علیکم مدینہ، ہاں جواب دیں گے تو کیسے؟ وعلیکم السلام مدینہ۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیسی عجیب سوچ ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ الحمدللہ ہمیں تو مکہ سے بھی محبت ہے اور ہمیں مدینہ سے بھی محبت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کمپیریزن کرو گے تو مکہ مدینے سے افضل ہے. اگر کمپیریزن کرو گے تو مکہ جو ہے وہ مدینے سے افضل ہے. اچھا بھائی، مکہ میں سب سے بڑی اعزاز والی بات کیا ہے؟ بیت اللہ. اور مدینے میں سب سے بڑی اعزاز والی بات کیا ہے؟ کہ وہاں مسجد نبوی ہے. یہی ہے نا، یہاں بیت اللہ ہے، وہاں مسجد نبوی ہے. اچھا، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے تو کتنا اجر ملتا ہے؟ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے تو صرف 1000. اب آپ ذرا خود فیصلہ کریں کہ کدھر 1,00,000 اور کہاں 1,000. تو تھوڑا فرق ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکہ کو دوسرا بڑا اعزاز کہ یہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قابل احترام اور قابل عزت، سب سے زیادہ محبوب شہر جو ہے وہ اللہ کے ہاں مکہ ہے. مکہ. اللہ اکبر. تو دوسرا اس کا ہے. اور تیسرا ایک اور اس کا بڑا اعزاز ہے. تیسرا ایک اور بڑا اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ اس مکہ کے اندر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. یہ ہمارے نبی کا مولد بھی ہے، مسکن بھی ہے. مولد بھی ہے اور مسکن بھی ہے. آپ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں؟ 53 سال. اور مدینہ میں کتنا ٹھہرے ہیں؟ 10 سال. تو مدینہ جو ہے، مکہ مولد ہے، مدینہ مدفن ہے. مکہ مولد ہے اور مدینہ مسکن ہے، مدفن ہے، وہاں اللہ کے رسول دفن ہوئے ہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا، ایک اس کا اعزاز یہ ہے کہ مکہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے. آپ یہاں پیدا ہوئے، یہاں آپ کا بچپن گزرا، یہاں آپ کی جوانی گزری، یہاں آپ کی شادی ہوئی، آپ کی اولاد پیدا ہوئی. یہ مکہ کو اعزاز ہے. اور اس کے بعد مکہ کا ایک چوتھا بڑا اعزاز کہ اسلام کی دعوت کا آغاز بھی یہاں سے ہوا اور قرآن کے نزول کا آغاز بھی یہاں سے ہوا. سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا. اور غار حرا کہاں ہے؟ تو یہ 4 بڑے اعزاز ہیں مکہ کو. ایک سب سے پہلا اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنا وہ کہاں؟ مکہ میں. دوسرا کہ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے. اور تیسرا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن ہے. اور تیسرا اعزاز کہ یہ اسلام کی اور قرآن کی یہ یعنی نزول اور دعوت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. قرآن کا نزول بھی یہاں سے شروع ہوا اور اسلام کی دعوت کا آغاز بھی یہاں سے. فرمایا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کے ساری بستیوں کی ماں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کو بھی جو ان کے آس پاس ہیں، جو ان کے آس پاس ہیں. اچھا اب ذرا غور کریں کہ آس پاس میں، آس پاس وہ میں نے پہلے ایک بات بتائی ہے نا کہ یہ سینٹر جو ہے تو باقی ساری دنیا اس کے کیا ہوئی؟ آس پاس. سمجھے نا؟ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ ساری زمین کے رسول ہیں. ساری زمین کے رسول، تمام اہل زمین کے لیے رسول بن کر آئے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. سمجھے نا؟
فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو اور ان کے جو اس کے جو آس پاس ہیں ان کو آپ ڈرائیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یعنی اکٹھا ہونے کے دن سے، اکٹھا ہونے کے دن سے۔ ایک تو اللہ نے یہ بتایا کہ آپ نے ڈرانا کن کو ہے، اور اگلی بات یہ بتائی کہ آپ نے ڈرانا کس سے ہے، ڈرانا کن کو ہے اور ڈرانا کس سے ہے۔ کن کو ڈرانا ہے؟ ام القریٰ ومن حولہا، اور کس سے ڈرانا ہے؟ یوم الجمع، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں اس جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہر شخص کو اختیار دے کر، تو اللہ نے ان کو یہ آگے بعض پرس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، تو لہذا وہ دن آنا ہی آنا ہے جب ایک آقا، ایک مالک اپنے غلام کی ایک ڈیوٹی لگاتا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو کیا وہ آقا، وہ مالک اپنے غلام سے اس پہ بارے میں پوچھے گا نہیں کہ تو نے کتنا کام کیا ہے، کتنا نہیں کیا، جب اس نے ڈیوٹی جو لگائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، تم نے یہ حرام کام ہے، یہ نہیں کرنے، یہ حلال ہے، یہ کرنے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنے والے، یہ نہ کرنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں ہم سے پوچھے گا، ہاں بتاؤ نا کیا کر کے آئے؟ فرمایا کہ لا ریب فیہ فریق فی الجنۃ و فریق، پہلے تو یہ ہے کہ وہ اکٹھا ہونے کا دن، وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہاں صرف دو قسمیں سامنے آئیں گی۔ کتنی؟ صرف دو قسمیں، صرف دو قسمیں۔ ایک قسم کون سی ہے؟ جنت، اور ایک قسم کہاں؟ بس تیسری کوئی قسم نہیں۔ ہاں، وہ جو مقام آراف والے ہیں نا، جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہو جائیں گے، ان کو کچھ دیر کے لیے مقام آراف پہ ٹھہرایا جائے گا، اور بالآخر ان کو بھی جنت میں روانہ کر دیا جائے۔ تو بالآخر کتنے گروہ ہوئے؟ پھر دو ہی ہوئے نا میرے بھائیو۔ دنیا میں بھی دو ہی گروہ ہیں، اور آخرت میں بھی دو ہی گروہ ہونے ہیں۔ دنیا میں دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک کافر اور ایک مسلم، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ دنیا میں بھی دو ہی گروہ ہیں، نام چاہے جتنے مرضی رکھتے جاؤ، ناموں کا کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھے نا، دنیا میں بھی یا کافر ہیں یا حق والے یا باطل والے، بس، اور تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی یہ نہ حق پہ ہے نہ باطل پہ ہے، نہ یہ مسلمان ہے نہ یہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھے نا بھائی؟ یا کافر یا مسلم، یا حق پر یا باطل پر، سمجھے نا؟ دو ہی گروہ، آگے نام جتنے مرضی کو رکھ لیں۔ دنیا کے سارے جو مذاہب ہیں، ان مذاہب میں سے جو حق والا مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ صرف اسلام۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو معتبر دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کے علاوہ وہ یہودیت ہے تو وہ بھی باطل ہے، وہ عیسائیت ہے تو بھی باطل ہے، ہندوازم ہے تو بھی باطل ہے، سکھ ازم ہے وہ بھی باطل ہے، بدھ ازم ہے وہ بھی باطل ہے، مجوسی ہیں وہ سارے باطل، سیکولر، کمیونسٹ، سوشلسٹ، دنیا کا سارا جتنا کافر طبقہ ہے، ان کے نام کچھ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ کافر۔ اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ مسلمان۔ بس یہ دو ہی گروہ بھئی، ان کے نام جو مرضی رکھ لو، اگر ہندو ہیں تو بھی کافر، اگر سکھ ہیں تو بھی
کافر، یہودی ہیں وہ بھی کافر، عیسائی ہیں وہ بھی کافر. بات سمجھے نا. اچھا اس کے بعد آگے آ جائیے مسلمان. اب مسلمانوں کے اندر جتنے بھی آج گروہ بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی فرقے مار سے وجود میں آئے ہوئے، آپ یقین کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے خود ان سارے فرقوں کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہ مشکات میں حدیث ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سارے فرقے آپ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے. بس تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ حق، اور باقی کیا ہے؟ باطل، باقی گمراہ. سمجھے نا. لہذا میرے پیارے بھائیوں وہ ایک کون سا ہے؟ اس کے لیے بڑی موٹی پہچان ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے ہوئے گے، اور جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے عقیدے اور مشن پہ رواں دواں ہوں گے. بس یہ ان کی ایک موٹی سی مثال یعنی پہچان ہے. باقی جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے وہ بھی گمراہ، جو قرآن کو چھوڑ دیں گے وہ بھی گمراہ، جو حدیث کو چھوڑ دیں گے وہ بھی گمراہ، جو دونوں کو چھوڑ دیں گے وہ بھی گمراہ، جو دونوں کے ساتھ کوئی تیسری چیز نتھی کر دیں گے وہ بھی گمراہ. لہذا حق پر وہ ہیں جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل پیرا، جو صرف قرآن اور حدیث کو اٹھائے ہوئے، جو صرف قرآن اور حدیث پر زندگیاں گزار رہے. اور اس کے بعد اگلی پہچان جو دوسری حدیث میں ہے، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے. لہٰذا یہ دو پہچانیں آپ جہاں دیکھ لیں بس وہ حق پر ہیں. ان کا نام چاہے کوئی بھی ہے، ان کی پہچان چاہے کوئی بھی ہے، ان کا جو بھی دنیا میں تعارف ہے، لیکن بس موٹی پہچان یہ دو ہے. ایک قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز زندگی پر زندگی گزارنے والے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یقیناً وہ ان کو ایک ہی امت بنا دیتا. کیا بنا دیتا؟ کیا مطلب؟ کہ ان انسانوں میں نہ کوئی عیسائی ہوتا، نہ یہودی، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ کوئی گمراہ، نہ کوئی کچھ، سارے ایک امت. اب فرشتوں میں کوئی ہے یہ فرقہ بندیاں؟ فرشتوں کے اندر فرشتے سب ایک مذہب پر ہیں، سب ایک عقیدے پر، سب ایک لائن پر ہیں. ان میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، ان میں کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے، سب ایک عقیدہ. تو اگر اللہ انسانوں کو بھی فرشتوں کی طرح کی مخلوق بنا دیتا تو پھر یہ بھی ایک ہی امت ہونے تھے نا. یہ کیا ہونی تھی پھر؟ ایک ہی امت. فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. ستارے چاند سورج سب پہ اس کی مراد اپنی جنت میں، اپنی رحمت میں سے مراد کیا ہے؟ اپنی، کیونکہ جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے. جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا. فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور وہ جو ظالم ہیں یعنی مشرک. ظالم سے زیادہ تر قرآن میں کون مراد ہے؟ مشرک. فرمایا وہ جو ظالم ہے مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یا انہوں نے اللہ کے سوا کئی دوست پکڑ لیے ہیں. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، بس اللہ ہی وہ اصل دوست ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ پوری طرح قدرت